ایک دفعہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی عائشہ کے پہلو میں لیٹے ہوئے تھے، تو آسمان کی طرف نگاہ جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امی عائشہ سوال کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ، جتنے آسمان پہ ستارے ہیں کیا اتنی نیکیاں کسی کی ہو سکتی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں عائشہ، اتنی نیکیاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں۔ تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے تو سمجھا تھا کہ یا رسول اللہ آپ میرے بابا کا نام لیں گے، لیکن آپ نے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، جتنی ایک رات کی نیکیاں، پوری زندگی کی نیکیاں جتنی عمر کی ہیں، اتنی نیکیاں ایک رات کی تیرے بابا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں، جو انہوں نے میرے ساتھ غار ثور میں گزارے تھے۔ ان کی ایک رات کی نیکیاں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی کی نیکیاں ایک برابر ہیں۔ تو ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ لشکر کشی کے لیے جا رہے تھے، تو راستے میں صحابہ کرام کا جو ساز و سامان تھا، کھانے پینے کی اشیاء تھیں، وہ کم ہو گئیں، ختم ہو گئیں، بڑی پریشانی کا عالم ہے۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، بھوک بڑی لگی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس طرح کرو کہ آپ کے پاس جس کے پاس جو چیز ہے وہ ادھر کپڑے میں ڈال دے، اور جس کے پاس تھوڑا بہت پانی ہے، جتنا جو کچھ بھی ہے وہ بھی ایک ادھر برتن میں ڈال دے، یا ادھر کھڈا وغیرہ نکالا ہوگا یا چھوٹا سا برتن ہوگا اس میں ڈال دے۔ تو کیا کیا کہ اس برتن میں ڈال دیا، اور کپڑوں میں وہ جن کے پاس جو چنے جو اس دور کے مطابق ساز و سامان ہوتا ہے کھانے پینے کے لیے، جو ان کے پاس تھا وہ اس میں رکھ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ وعلیکم السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ اس طرح الٹا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے 5 پانی کے پھوارے، ٹوٹیاں چلنے لگیں، اور 3000 کم و بیش، اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے، 3000 کا لشکر جنہوں نے پیٹ بھر کے پانی پیا اور کھانا کھایا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور کوئی رہتا تو نہیں ہے؟ تمام صحابہ کرام نے سیر ہو کے کھانا بھی کھایا اور وہ پانی بھی پیا۔ تو جب اعلان کیا تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی رہتا تو نہیں ہے؟ تو تمام جب سیر ہو چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دایاں ہاتھ اپنا پانی سے نکالا اور وہ 5 کی 5 ٹوٹیاں رک گئیں۔ اس واقعے کے متعلق فرمایا جاتا ہے کہ آب زمزم، حوض کوثر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے نکلنے والا پانی افضل ہے، یا آب زمزم افضل ہے، یا حوض کوثر افضل ہے۔ تو ہر علماء کرام کے نزدیک، مطلب زیادہ تر علماء کرام کے نزدیک، مفسرین کرام کے نزدیک، یہ پانی جو آپ کی انگلیوں سے 5 سے نکلا تھا اس کو افضل قرار دیا جا رہا ہے۔ تو یہ بھی بڑے عظیم واقعات ہیں۔ ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا باری تعالیٰ، میں جنت کی سیر کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ اللہ رب العزت نے فرمایا جبرائیل، تیرے بس کا کام نہیں ہے جنت کی سیر کرنا۔ فرمایا یا رسول اللہ، یا باری تعالیٰ، میں سیر کرنا چاہتا ہوں جنت کی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ کرو سیر۔ تو جبرائیل 6 مہینے تک 2 پر کے کھولنے سے تو زمین پوری کی پوری کائنات جبرائیل کے پر کے نیچے آ جاتی ہے، اور 6 مہینے تک اڑتے رہے، اور جب واپس آئے تھک ہار کے تو جتنے بھی پر تھے، 100 روایات میں 100 بھی آتا ہے، 600 بھی آتا ہے، بعض مختلف روایات ہیں، تو سارے پر کھول کے اڑتے رہے جنت میں۔ جب تھک ہار کے واپس آ کے اللہ رب العزت کے ہاں حاضر ہوئے تو فرمایا کہ یا باری تعالیٰ، میں تو تھک گیا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جبرائیل، تو نے ابھی تک میرے محبوب کا ایک محبوب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جنت کا ایک کنارہ بھی نہیں گھوما، کہ میں نے اپنے محبوب کے محبوب کو اتنی بڑی جنت عطا کی ہے۔
تو یہ ہیں شانیں میرے محبوب کے غلاموں کی. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صحابہ کے غلام، وہ پیارے نبی کے غلام تھے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ڈھالیں. اور آخر میں یہی کہوں گا، زباں پہ ہیں صرف دعوے، مثال کوئی نہیں. زباں پہ ہیں صرف دعوے، مثال کوئی نہیں. دیار عشق نبی میں بلال کوئی نہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین.